نے جو قرآن پاک سنا ہے وہ سورہ النحل کی 90ویں آیت سے ہم نے آخر تک سنا. سورہ النحل کو ختم ہوگی وہ. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ہے وہ پوری کی پوری سن لی ہم نے. اس کے بعد سورہ الکہف ہے، سورۃ الکہف، وہ پوری کی پوری سن لی ہم نے. اس طریقے سے ہم نے 16واں پارے کے کم و بیش 2 رکوع اور ایکسٹرا سن لیا. یعنی آدھا قرآن پاک تو ختم ہو ہی چکا، اس کے بعد بھی کچھ تھوڑا سا حصہ. اور آدھے کے بارے میں یاد آتا ہے مجھے ایک بات اور کہہ دوں کہ ویسے حروف کے لحاظ سے آدھا جو ہوتا ہے یہ ولیتلطف پہ ہوتا ہے. یعنی ہمارے یعنی اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنے ایسی امت ہے، حضور نبی اکرم کے ایسے فالوورز ہیں کہ انہوں نے ایک حرف کو گنا. تو حرفوں کو جب گنا تو ولیتلطف، وہ جو اصحاب کہف کا ایک اس میں نوجوان جو ہے وہ جاتا ہے کہ جا کر کے ذرا کھانا لے آؤ، مگر ذرا غور سے دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ لیا اور پھر پکڑ لیا اور یہ ہو جائے. ذرا احتیاط سے جانا، یہ تھا ولیتلطف، احتیاط سے جانا ذرا سے. ایک دوسرے سے وہ کہہ رہے تھے. وہاں پر ٹھیک آدھا ہوا ہے قرآن. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آگے خاصا حصہ ہے. اور اس کے بعد ایسا ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین کے بعد پھر باقی آیات ہیں. بہرحال کل جو ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ سورہ النحل اور سورہ اسراء اور سورہ الکہف آج ہم نے سنی ہے، جو ان میں کیا ربط ہے یہ ایک بات ہم غور کریں. ایک تو بات میں عرض کر دوں کہ جیسے کہ ہم آپ یہ ترتیب کو دیکھ رہے ہیں، یہ ترتیب تو ایسے ہے کہ پہلے سورہ النحل ہے، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے. لیکن جب اس کے مباحث کو دیکھتے ہیں، داخلی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جو فیکٹرز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، آیات کو مباحث کو دیکھتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں سورہ نازل ہوتی تھی. اس کے بعد اللہ اپنے حبیب کو حکم دیتا تھا کہ ان کو یہاں، ان کو یہاں، ان کو وہاں لکھ دو، یہاں کر دو. تو کاتبین وحی سے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ ان کو یہاں، اس سے پہلے، اس سے بعد، اس سے پہلے، اس کے بعد رکھ دو. تو یہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب مصحفی الگ ہے. اس میں اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے یہ اور ذوالقرنین کا قصہ ہے، یہ جو ہے اہل کتاب نے یعنی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے سرداران مکہ سے سوال دے کر کے بھیجا تھا کہ ان سوالوں کا جواب معلوم کرو ان سے، حضور سے. یہ کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ در پردہ وہ جو ہیں سامنے آئے تھے، وہ در پردہ سامنے آئے تھے. میں نے کل ہی بتایا تھا سورہ نحل میں وہ کس طریقے سے، اب وہاں پر کیا کس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں اور یہاں دونوں میں فرق بتاؤں گا. تو یہاں پر تو بس صرف اتنا سا کیا انہوں نے کہ دیکھیں، وہ امتحان لے رکھے ہویا کہ دیکھیں یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا اصحاب کہف کون تھے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں، عرب میں جزیرۃ العرب میں ان امیین کے درمیان میں، سرداران قریش و قریش کے درمیان میں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. تو وہ جانتے تھے جواب حضور نبی اکرم نہیں دیں گے. اب آپ سنیے قصہ. تو انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ میں کل بتا دوں گا. آپ کو یاد ہے سورہ یوسف کے بارے میں جیسے کہا تھا فوراً جواب اللہ کی طرف سے آ گیا تھا. لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت کرنے کی خاطر اور امت مسلمہ کی تربیت کی خاطر، نبی کی کیا تربیت بہرحال، لیکن بہرحال بندہ ہی ہوتا ہے. اللہ کا مقام اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اس پہ ہمیں سدا غور کرنا چاہیے. اللہ کی شان وہ شان ہے. تو حضور نے فرما دیا اور اب چند روز گزر گئے. اب اس کی الگ روایتیں ہیں کتنا دن گزرے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. اتنے دن گزر گئے کہ حضور بہت پریشان ہو گئے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ مہینوں گزر گئے ہوں گے، مطلب زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے ہوئے. لیکن حضور کے لیے تو بہت ہی شاق تھا یہ. اور روایتیں تو آپ ایسے آتی ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کیا مگر وہ
वजनी नहीं होती रिवायत ऐसी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि इतने दिनों आप अपने हबीब को अल्लाह ताला जो है उसमें रखेगा, ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरा किस्सा सुना दिया, और किस्सा सुनाने के बाद ये कहा कि आप ये ना कहा करें कि मैं कल बता दूंगा, उसके साथ में इंशाअल्लाह कह दिया करें। तो गोया हमसे ये बात कही जाती है कि हम लोग उम्मत मुस्लिमा में हम लोग कोई भी किसी से कोई वादा करें तो इंशाअल्लाह कहें, ज़रूर कहें, या कोई भी ऐसा कोई चीज़ ऐसी हो जो आगे आने वाली है जिसको हम नहीं जानते, इंशाअल्लाह ज़रूर कहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम इसमें मैसेज है, ये इसमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए हिदायत है। ये तो खैर है कैसी बात। तो मैं अर्ज कर रहा था ये शुरू की बातें हैं। अब उसके बाद मालूम है आपको क्या हुआ, अब जब हुजूर नबी अकरम हर सवाल का जवाब, दूसरा सवाल क्या था उनका ज़ुल्क़रनैन के बारे में, तीसरा सवाल क्या था रूह के बारे में, 3 सवाल थे। तो 2 सवाल तो सूरह कहफ में दे दिया अल्लाह ताला ने, एक तो असहाबे कहफ का किस्सा सुना दिया और ज़ुल्क़रनैन का किस्सा सुना दिया पूरा। और रूह क्या है ये पूछा था उन्होंने, और ये सिर्फ यहूदी थे जो ऐसे सवाल करते थे, रूह क्या है हम बताओ। तो इसका जवाब बनी इसराइल में इससे पहली वाली सूरह में है। तो फरमाया यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, ये फरमाया, यानी ये तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं। यसअलूनका, ये आपसे पूछते हैं, इसका सवाल था, यानी रिवायत नहीं है, ये सवाल था बाकायदा। तो आप फरमा दीजिए कि ये अम्र रब्बी है, मेरे रब का अम्र है। अम्र कहते हैं कमांड को, अल्लाह का अम्र कमांड कुन जिसे कहते हैं, कमांड कुन है अल्लाह की, यानी वो कुन कहता है तो हो जाता है। तो रूह भी ऐसे ही है अल्लाह का। अब उस रूह के बारे में यहाँ मैं बहस नहीं कर रहा वो कौन सी रूह थी, तो सिर्फ रूह, कोई भी रूह हो, चाहे वो रूह जिसको जान कहते हैं हम, चाहे वो रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो, इनको भी रूहुल अमीन कहते हैं, और चाहे वो रूह जिसको वही इलाही कहते हैं। तीनों रूह का जवाब एक ही है, वो ये कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुमको बहुत ही कम इल्म दिया है इन तीनों मामलात में। न तुम ये जानते हो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या है, उनकी माहियत क्या है, वो कैसे हैं, तुम नहीं जान सकते। ना तुम वही इलाही के बारे में उसकी नज़ाकतों को, उसकी हकीकतों को जान सकते हो, तुम नहीं जान सकते। और ना तुम इस जान की, लाइफ की, जिसे हम कहते हैं मेटीरियल लाइफ जिसे कहते हैं, इसकी हकीकत को जान सकते। ये बात, तो ये 3 सवाल जो थे इस तरीके से जवाब मिल गए। लेकिन अब उसके उन्होंने देखा ये तो जवाब मिलते चले आ रहे हैं, तो मालूम आपको क्या किया उन्होंने, अब उसके अंदर एतराज़ात करने लगी। बाद में एतराज़ात करने में ये कहने लगे, अब उन्होंने जिसे कहते हैं खोद कुरेद जिसे कहते हैं, और एतराज़ात में ये कहा कि ये नया दीन लेके आए हैं, बिल्कुल हमारे मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए थे उसमें तो ये हलाल था और ये हराम था, फलां चीज़ ये थी, ऊँट ये था, ऊँट हराम था, और फलां था, ये तमाम बातें उन्होंने कहने शुरू कर दी। उसका जवाब जो है अब इस सूरह, इससे पहली वाली सूरह शरीफ बनी है, सूरह अन्नहल में है। इसका मतलब सूरह अन्नहल जो है वो बाद में नाजिल हुई है। तरतीब में कैसे है आपने देखा, तरतीब में शुरू में है ये, इन तीनों में सबसे पहले अन्नहल है, और सबसे आखिर में आज की 3 सूरतों में बाद में है आपके अल-कहफ जबकि सबसे पहले है नज़ूल के लिहाज से। और उसके बाद उन्होंने जब एतराज़ात करने शुरू कर दी तो कुरान ने उनका सबका जवाब दे दिया, उन सब का जवाब सूरह अन्नहल में दे दिया। बहरहाल अब मैं ये अर्ज करूँ कि अन्नहल के बारे में तो कल बता ही दिया था मैंने कि इसके अंदर शहद की मक्खी के बारे में एक जिक्र किया है, वहा रब्बो का क्या है, फिर नहल की शहद की मक्खी की तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तेरे रब ने ये वो किया, वही किया, इसकी बिना पर इसका नाम अन्नहल रख दिया गया। ये एक सिंबॉलिक नाम है, सीधी सी बात है। और इसके बाद ये सूरह बनी इसराइल जो है, बनी इसराइल का वाक़या जो है आपका शुरू की 2-3 आयतें 3-4 आयतें जो हैं, उसके बाद ही एक रुकू में शुरू की इब्तिदा से थोड़ा सी 1-2-3 आयतों के बाद में फिर शुरू कर दिया है। उसकी बिना पर, क्योंकि वाक़या बहुत अहम था, सूरह का नाम इसका बनी इसराइल है। और सबसे पहली आयत की बिना पर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इसकी बिना पर इसरा है इसका नाम। तो इसरा पहली आयत की बिना पर, और पहले रुकू ही की चंद आयत जो हैं उसकी बिना पर इसका नाम बनी इसराइल। और सूरह कहफ तो आपको बता ही चुका, इसमें असहाबे कहफ का किस्सा है। असहाबे कहफी का किस्सा नहीं है, उसमें 4 किस्से हैं। अब मैं यस करना चाहता हूँ, इधर से शुरू कर रहा हूँ।
4 قصے ہیں. سب سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کے باغ والوں کا قصہ ہے, اس کے بعد جو ہے موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے, اس کے بعد ذوالقرنین کا. اب یہ قصے تو میں نہیں بتا پاؤں گا, اس میں آپ پڑھیں, اور لوگ جمعے میں پڑھتے ہیں خاص طور سے سورہ کہف کو, تو کبھی کبھی ترجمے سے پڑھ لیا کریں بھائی, دیکھا کریں اس کے اندر ہے کیا, غور کر لیا کریں اللہ تعالیٰ اس میں کیوں جمعے کے دن خاص طور سے ہم لوگ اس کو پڑھیں. یہ بھی تو سوچا کریں کبھی کبھی کہ آخر اللہ کے رسول نے اگر فرمایا ہے تو کیوں فرمایا, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, فضیلت کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. تو یہ ذرا سی چند باتیں تھیں, لیکن میں اب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سورہ النحل اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو مذہبی ترتیب ہے وہ ان دونوں میں لنک کیا ہے, ان میں رشتہ کیا ہے. رشتہ یہ ہے کہ دونوں زوج کہتے ہیں کمپلیمنٹری کو, توأم ہے اس کی, یعنی اگلی سورہ توأم ہے, توأم کہتے ہیں اس کی کمپلیمنٹری کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں, جو مباحث, جو بحثیں یہاں مجمل تھیں, بریف میں تھیں, وہ وہاں پر جو ہے ذرا ایلیبوریٹ کرنی ہے. جو ادھر زیادہ تھیں اس کو کم کر دیا. دونوں مل کر کے صورتیں, کون سی 2 صورتیں, سورہ النحل اور سورہ بنی اسرائیل مل کر کے جو ہے ایک یونٹ بن گئی, اور یونٹ کے لحاظ سے پورے مضامین کے لحاظ سے یونٹ بنتی ہے. یہ ہے اس میں آپ کی اسکرپچرل اس میں سیکوینس میں ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اس کا ریشنل, اس کے اندر وزڈم, اس کی جو حکمت ہیں اس کی طرف بتا رہا ہوں. اب اگلی سورہ جو ہے سورہ کہف, اس کا کمپلیمنٹری سورہ کیا, مریم ہے اگلی سورہ. دونوں مل کے پھر ایک یونٹ ہوتی ہے وہ. تو بہرحال وہ بات زیادہ ہو جائے گی تو لیکن میں آج یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ آج جہاں سے شروع ہوئی ہماری تراویح وہ یہ تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جمعے کو ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں, وہ مارکۃ الآراء آیت ہے. مارکۃ الآراء, اس میں اور بھی آیتیں ہیں, ایسی مارکۃ الآراء آیت ہیں. میں ظاہر ایک بار میں خلاصے کی وجہ سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا, ایک بات کہہ کر کے جی چاہتا ہے آپ سے کہوں. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ اگر غیر مسلمین کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے وہ کہے کہ مجھے زیادہ کچھ قرآن تو نہیں پڑھا جائے گا مجھ سے, بس کچھ چیزیں مجھے بتا دیجیے آپ کہ آپ وہ پڑھ لیں, میں وہ پڑھ لوں, تو میں کنونس ہو جاؤں کہ آپ کا دین بالکل حق ہے, برحق. میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے, 2 چھوٹی صورتیں اور 2 بڑی صورتیں یاد ذہن میں آ رہی ہیں کہ 2 چھوٹی اور 2 بڑی صورتوں سے کہو, ان سے کہو کہ پڑھ لو, ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھ لو, تو انشاءاللہ تعالیٰ کنونس ہو جاؤ گے دین اسلام دین برحق, بالکل دین ہے یہ. پڑھا کیسے, وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھ لے ترجمے کے ساتھ میں, سورہ عصر پڑھ لے, بہت چھوٹی, سب سے چھوٹی سورہ ہے, بہت چھوٹی سورہ ہے, اور اس کے بعد یہ 2 صورتیں سورہ النحل, سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ کنونس ہو جائے گا کہ حقیقت میں دین برحق ہے اسلام. اب آپ پوچھیں گے اس میں کیسے ہے, دیکھیے ادھر جو النحل ہے اس کے اندر تو اتنے پیارے انداز میں سب باتیں ہیں. آپ کو ایک آیت تو میں نے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے, 3 چیزوں سے روکتا ہے, ایک ہی آیت میں. تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہی ایک آیت ہوتی تو کافی تھی, اور یہی آیت جو ہے پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہے. اور کئی صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا حضور نبی اکرم پر حضور سے محبت بڑھ گئی. اس میں عثمان بن مظعون جو ہیں وہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرنے لگا. معلوم ہے بہت زاہد آدمی تھے یہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شادی نہ کروں, جو رات و دن اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوں. تو حضور نے کہا نہیں, ایسا نہیں. تو بہت ہی مطلب اللہ والے تھے, ایسے اللہ والے چند صحابہ کرام تو سبھی اللہ والے تھے, لیکن یہ دوسرے قسم کے تھے. زہد ابو ذری تو مشہور ہے, ان کے جیسے ہی یہ بھی تھے عثمان بن مظعون. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس آیت کی بنا پر میرے اندر حضور نبی اکرم کے تعلق سے جو محبت پیدا ہوئی وہ بہت بڑی تھی. تو اس کے اندر تو اتنی مارکۃ الآراء آیت ہے. اب آپ کہیں گے دوسری سورہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ, اس میں وہ 14 نکات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. وہ نکات جو ہیں پوری کی پوری اسلامی اسٹیٹ کو, اسلامی دعوت کو, اسلامی تحریک کو ایسے جامع انداز میں پیش کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا اسلام ہے,
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ تو دو ہی میں نے بتائی ہیں بیٹا, 12 اور رہ گئے, 14 نکات ہیں, ایسے پیارے پیارے نکات, پوری زندگی انسان کی منور ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے جب میں درس دے رہا تھا وہ بات کہہ رہا تھا, وہ بات آج کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ پوری کی پوری سورہ یہ سورۃ المعراج ہے. معراج حضور کے لیے ہی نہیں, میرے اور آپ کے لیے. میری زندگی کی معراج بھی, آپ کی زندگی کی معراج بھی. اس سے دنیا کی ترقیوں کی کنجی اس کے اندر ہے, اس کے اندر آخرت کے بڑے بڑے جو درجے ملیں گے اس کی بھی کنجی ہے. تو دنیا کی ترقی کی کنجی, عروج کی کنجی بھی اس کے اندر ہے, اور آخرت میں بڑے درجات ملنے والے ہیں اس میں. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو ان صورتوں کو خاص طور سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. ایک بات کا نماز ہم کے سنیں, پڑھیں کسی سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان میں بہت تقویت پیدا ہوگی انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.